بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کی ساری دنیاوی کہانیاں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں تو صفر رہ جاتی ہیں۔ جب کوئی دوست نظر انداز کرنا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے سارے مطلب پورے ہو گئے ہیں۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے۔ زندگی آسان اور خوبصورت ہو جاتی ہے جب ہم دوسرے لوگوں میں اچھائیاں دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ سچ بولنے کی ہمت پیدا کریں۔ کسی بھی چیز کو جھوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کے بعد بار بار جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ وقت نے ایک بات سکھا دی، ہر رشتہ، ناتا، تعلق تب تک زندہ رہتا ہے جب تک ہم دوسروں کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ یہ کیسا وقت ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ کامیابی کا رستہ دولت میں نہیں، خدمت میں پوشیدہ ہے۔ خدمت کی بدولت انسان کو بہت کچھ مل جاتا ہے، عزت، ایمان اور آسودگی۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں نکاح کرنا مشکل اور زنا کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ مطمئن زندگی آسائشوں سے بھری زندگی سے بہتر ہے۔ مشکل وقت میں تمہارا صبر کرنا ہی بتاتا ہے کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اتنے تلخ مت ہو کہ کسی کا ضبط جواب دے جائے اور آنسو پلکوں کو چھوڑ کر نکل آئیں۔ خوشیوں کی تلاش کا بہترین طریقہ خوشیوں کو پکڑنے کے بجائے خوشیوں کی تقسیم کا ہے۔ ضروری نہیں آپ کی زندگی میں بے چینی یا خالی پن کسی شخص کے جانے، کسی خواہش کے پورا نہ ہو سکنے یا کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے ہو۔ جب جب ہماری روح پر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، وہ ڈائریکشن مانگتی ہے، سکون مانگتی ہے جو صرف سجدے میں ہے۔ لوگوں کی بددعاؤں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ اگر آج تم ہواؤں میں ہو تو یہی بددعائیں کل کو تمہیں زمین کے اندر گاڑ دیں گی۔ بعض دفعہ انسان بے حد ٹوٹ جاتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ اللہ نے اسے وہ شخص، وہ شے نہیں دی جس کا وہ طلبگار تھا۔ وقتی توڑ پھوڑ کبھی اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور کبھی باغی، لیکن وہ رب انسان کو بار بار یہ احساس دلاتا ہے کہ اے میرے بندے، تیرے حق میں میرا فیصلہ تیری چاہ سے بہتر تھا۔ ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو رستے کا پتھر نہیں ہٹاتا۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہیں، ان کو پیٹھ پر لادو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک پل بنا لو تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ انسان اپنے قد سے نہیں، ظرف سے بڑا ہوتا ہے۔ 90% ناکامیاں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جنہیں بہانے بنانے کی عادت ہوتی ہے۔ نہ قرض دو نہ لو، کیونکہ قرض دینے سے اکثر دولت اور دوست دونوں چلے جاتے ہیں اور قرض لینے سے کفایت شاری میں خلل پڑتا ہے۔ انسان کی چاہت ہے کہ اڑنے کو پر ملے اور پرندے کی چاہت ہے کہ رہنے کو گھر ملے۔ دنیا کو کڑوے سچ سے نہیں، چٹخارے دار جھوٹ سے مطلب ہوتا ہے۔ لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کو قریب کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔
جب نظر ناپاک ہونے لگے تو آنسوؤں سے پاک کر دو، اور جب سر بغاوت کرنے لگے تو اسے سجدوں کا نشہ پلا دو۔ وقت کے ساتھ گھاؤ بھر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ روز ان زخموں کو یاد کریں تو وہ نہ بھرتے ہیں اور نہ آپ کو خوش رہنے دیتے ہیں۔ دل سے معاف کر دینا دنیا کی سب سے بڑی خیرات ہے، اور اللہ کو یہ خیرات سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ دوسروں کو معاف کرتے چلے جاؤ، اللہ آپ کے درجے بلند کرتا چلا جائے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برتاؤ کو اور رویے کو تبدیل کر دیں تو اس کے لیے پہلے تمہیں اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا جو تم اپنے آپ کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہو۔ یہ اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنے ذہن میں کن خیالات کو جگہ دیں گے، کن خیالات کو سوچیں گے۔ اسی اختیار، اسی طاقت سے آپ اپنی زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھر سکتے ہیں۔ ایک شخص اس وقت آپ کی قدر کرنا چھوڑ دیتا ہے جب آپ اس کو یقین دلا دیتے ہو کہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکے۔ کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے پر آ جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ امتحان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے اور نہ مدد لی جا سکے۔ مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے رابطے اور تعلقات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اگر اس سے بھی آپ کو خوشی محسوس نہ ہو تو آپ دوسروں کی مدد کریں۔ چیزوں کو دیکھنے کے انداز کو تبدیل کریں، اور جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ بدل جائیں گی۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ یادداشت کا برا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں نے اکثر ایسے لوگوں کو بے چین دیکھا ہے جو ہر بات یاد رکھتے ہیں۔ جو شخص ہر وقت منفی سوچ رکھتا ہے اس کا چہرہ بے رونق اور الجھنوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دوسروں کی باتوں یا حرکات کو خود پر بوجھ نہ بنائیں۔ وہ آپ کے متعلق اتنا زیادہ نہیں سوچتے جس قدر آپ سوچتے ہیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔